بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں زندگی کے ہر معاملے میں وہ دین کی طرف رجوع کریں، وہیں سیاست جیسے اہم ترین موضوع پر بھی مذہب اسلام سے ہدایت اخذ کریں۔ دین میں سیاست کے حوالے سے کیا ہدایات موجود ہیں، اس کو جاننے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور یہ جانا تھا کہ وہ بنیادی اصول کیا ہے، یعنی وہ سررشتہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی کوئی ریاست وجود پذیر ہوگی، جمہوریت، اس کے متعلق تمام سوالات، یہ سب زیر بحث آئے۔ آج اس بحث کو آگے بڑھائیں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ جس وقت یہ حکومت قائم ہو جاتی ہے اور جسے بالعموم اسلامی حکومت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی وہ لوگ جو حکام کی صورت میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں، کیا دین ان پر بھی کوئی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، اور اسلامی حکومت کے حوالے سے عالمی سطح پر جو تشویش پائی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسی حکومت لوگوں کے انفرادی معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے، لوگوں کو ان کی آراء، ان کی آزادی اور ان کے افکار کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتی، مذہب کی تعبیرات، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اسلامی حکومت کے دینی فرائض کیا ہے، یہ سب کچھ آج زیر بحث لائیں گے۔ اس کے لیے حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آغاز کرتے ہیں، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس وقت دنیا بھر میں مسلمان اور بالخصوص اسلام کو جس وقت ہدف تنقید بنایا جاتا ہے تو مثال کے طور پہ اسلامی ریاست، اس کے نمونے اور اس کے بارے میں جو قائم شدہ تصورات ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام کو اگر آپ اپنائیں گے، اسلام کو اگر آپ مانیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان لوگوں کی جہاں کہیں حکومت قائم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کے حریت فکر، حریت اظہار، حریت آزادی، ان چیزوں پر پابندی عائد ہو جائے گی، دینی لحاظ سے ان چیزوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں سب سے پہلے مثبت طور پہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ہمیشہ قرآن مجید کی بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید مسلمانوں کو جس وقت وہ حکومت بناتے ہیں وہ کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا پابندیاں ہیں جو ان پہ عائد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ سے جانیں گے کہ وہ جو غلط فہمیاں بالعموم پیدا ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ اس کی تمہید میں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حکومت کے بارے میں ہم بارہا یہ بتا چکے ہیں کہ وہ اصلاً اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ انسان کے اختیار کا سوء استعمال ہے جس نے یہ ضرورت پیدا کی ہے کہ وہ اپنے اندر ایک نظم پیدا کر کے ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ سکے جو دوسروں کے حقوق تلف کرتے ہیں یا ان کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ اصلاً حکومت کے پیدا ہونے کا سبب ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم میں جس ادارے کی ضرورت تھی وہ خاندان کا ادارہ ہے، چنانچہ اس کے باب میں قرآن مجید میں بھی اور سنت میں بھی نہایت واضح ہدایات دی گئی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہدایات دی گئی ہیں بلکہ پورا ایک نظم بنا کے بتا دیا گیا ہے جس میں حقوق فرائض بھی طے کر دیے گئے ہیں۔ ریاست کے معاملے کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ وہ اپنی اس ضرورت کو لازماً پورا کریں گے، یعنی اس میں کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ لوگ انارکی کو اختیار کر لیں۔ 2 4 10 لوگ تاریخ میں ایسے رہے ہیں یا بعض گروہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو انارکی کے مبلغ بنے، لیکن بحثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی یہ توقع پوری ہوئی ہے کہ انسانوں نے جب بھی کبھی معاشرے کی تنظیم کرنا چاہی تو اس کو حکومت اور ریاست کی وہی صورت دی ہے جس پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے۔ اس کو جب آپ آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ریاست اس مقصد سے قائم ہوئی ہے تو اب اس نے اپنے نظم کو چلانا ہے، تو اس کے لیے بنیادی باتیں کیا ہیں جن کو اسے ہر حال میں اختیار کرنا چاہیے، وہ بھی قرآن نے بیان کی، اور یہ بتایا ہے کہ جس وقت تمہیں ایک حکومت ملتی ہے یا ایک نظم تمہارے ہاتھ میں آتا ہے تو اس وقت تم لوگوں کے مابین فیصلے کرو گے، کہیں حق تلفی کے ازالے کے لیے فیصلے کرو گے، کہیں جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے فیصلے کرو گے۔ تو جب بھی تم لوگوں کے مابین فیصلے کرو تو اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، ہمیشہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ عدل اور انصاف مسلمان کے لیے بنیادی اخلاقیات میں سے، ہمیں جو اخلاقیات سکھائی گئی ہے اس میں یہ سر عنوان ہے۔ درست۔ یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انصاف کی بات کرے، عدل کی بات کرے، قوامین بالقسط، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے۔ یہ انفرادی زندگی میں بھی ضروری ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ضروری ہے۔
تو یہاں پر بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے اور تم لوگوں کے مابین فیصلے کرتے ہو، اور ظاہر ہے کہ حکومت کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کے مابین فصل نزاعت کرتی ہے، فیصلے کرتی ہے، اور ایک شخص کو یا ایک گروہ کو اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کے خلاف کسی ظلم کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ جب وہ یہ بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر حال میں عدل پر فیصلے کرنے ہیں۔ اسی طرح حکومت ایک نظم بن جاتا ہے۔ جب حکومت ایک نظم بنتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں، یہ ذمہ داریاں اپنے ساتھ طاقت اور اقتدار لاتی ہیں۔ اس کا بھی اصول بتا دیا گیا ہے کہ ان تودوا الامانات الی اہلھا، یعنی جب تم لوگوں کو یہ اقتدار کی امانتیں، ذمہ داریاں سپرد کرو تو ان کو سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں۔ ٹھیک۔ تو دو باتیں جو دنیا بھر میں مانی جاتی ہیں، ایک یہ کہ ہر حکومت جب بھی قائم ہوگی اس کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ عدل کرے، انصاف کرے۔ یہ بات دنیا بھر میں جہاں بھی آپ کہیں گے ہر شخص مانے گا، یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے جو حکومت قائم کی ہے، مثال کے طور پر ہم مسیحی ہیں اور ہم نے قائم کی ہے، ہم بدھ ہیں اور ہم نے قائم کی ہے، ہم ہندو ہیں اور ہم نے قائم کی ہے، اور اس کو ہم نے کہا ہے کہ ظلم کیا کرو۔ یعنی یہ انسان کا مشترک اثاثہ ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کے بارے میں اگر آپ استقراء کا اصول اختیار کریں تو بالکل متفق اللفظ ہوتا ہے۔ تو عدل کریں، ہر آدمی یہی کہے گا، اور جو ذمہ داریاں بھی دی جائیں وہ میرٹ پر دی جائیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو ہر موقع پر کہی جاتی ہیں۔ حکومتوں پر عام تنقید بھی اسی اصول پر ہوتی ہے، وہ کٹہرے میں کھڑی کی جاتی ہیں تو اسی اصول پر کھڑی کی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے بھی سورہ نساء میں ایک قانون کے طور پر، ایک ہدایت کے طور پر، ایک ضابطے کے طور پر اللہ کے حکم کی حیثیت سے اس کو پورے زور کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ جب تم لوگوں کے مابین فیصلے کرو، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل وان تودوا الامانات الی اہلھا، اور جب بھی کوئی ذمہ داری کسی کے سپرد کرو تو اس کو اہلیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یعنی ظاہر ہے اس میں ہر اس چیز کی نفی ہو گئی کہ کسی خاندان کی بنیاد پر، کسی تعلق کی بنیاد پر، کسی تعصب کی بنیاد پر، کسی مفاد کی بنیاد پر یہ ذمہ داریاں نہیں ملنی چاہیے۔ یہ ہر حال میں، ہر صورت میں میرٹ پر ملنی چاہیے، اہلیت کی بنیاد پر ملنی چاہیے۔ یہاں تک دنیا بھر میں حکومتوں کو جس طرح دیکھا جاتا ہے اور جس طرح اللہ کا دین دیکھتا ہے، ہم یکساں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ کے دین میں پھر کچھ دینی ذمہ داریاں بھی عائد کی جاتی ہیں۔ تو وہ جو دینی ذمہ داریاں یا دینی فرائض ہیں جو حکومت سے متعلق ہیں، میں اس کی طرف بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ جب آپ دین میں احکام کا مطالعہ کرتے ہیں، دین کی ہدایات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حکم کا مخاطب کون ہے، یعنی فرد ہے یا معاشرہ ہے، کیونکہ تمام احکام میں اس میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ایک حکم مجھے دیا گیا ہے، بحیثیت فرد دیا گیا ہے، میں جنگل میں ہوں، میں اکیلا ہوں، میں دو شخصوں کے ساتھ ہوں، وہ ہر حال میں مجھ سے متعلق ہوگا۔ وہ واجب ہے تو مجھ پر واجب ہوگا، وہ فرض ہے تو مجھ پر فرض ہوگا، وہ درجہ استحباب میں ہے تو میرے لیے نیکی کا کام ہوگا، اور وہ مشروع ہے تو میں اس کو دین کی حیثیت سے اختیار کروں گا۔ پھر یہ کہ اگر وہ حکم معاشرے کو دیا گیا ہے، جماعت کو دیا گیا ہے، سوسائٹی کو دیا گیا ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہے، وہاں وہ کس اعتبار سے فرض ہوتا ہے، اس کی نوعیت کیا بنتی ہے، پھر وہاں یہ بحث ہوگی۔ تو جب ہم اس ذیل میں دین کے احکام کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک اصولی ہدایت ملتی ہے۔ وہ اصولی ہدایت سورہ حج میں ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب مسلمانوں کو اقتدار ملنے والا ہے، یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ زید کو، بکر کو، سیدنا صدیق کو، سیدنا عمر کو، فلاں جماعت کو، مسلمانوں کو بحیثیت جمعیت اقتدار ملنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں اس قوم کی حکومت قائم ہونے والی ہے، اپنے ہاں قائم ہو، جزیرہ نما عرب میں یا باہر قائم ہو، یہ ہونے والی ہے۔ تو فرمایا کہ الذین مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو جب بھی ہم کسی قوم کو، کسی گروہ کو اقتدار دیتے ہیں، اگر ہم ان کو زمین کا اقتدار دیں گے، زمین میں وہ قوت بخشیں گے کہ جس میں وہ لوگوں کے مابین اپنی حکومت قائم کریں، تو ان سے چار چیزوں کا تقاضا ہے، یعنی دین میں چار چیزوں کا تقاضا ہے۔ وہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہر جگہ لوگوں سے چاہیے، یعنی یہ کہ وہ انصاف قائم کریں، یہ کہ وہ امانتیں، ذمہ داریاں اہل لوگوں کے سپرد کریں۔ وہاں تو کوئی تفریق نہیں ہے مذہب کی، دین کی، لیکن یہاں مسلمانوں کو مسلمان کی حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دینی فرائض یہ ہیں۔ اصل میں یہ دینی فرائض ہیں
کہ جن کو جب آپ پورا کر دیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی حکومت ایک اسلامی حکومت ہے. یعنی آپ کا سوال یہ تھا کہ اسلامی حکومت جب ہم کہتے ہیں یا اسلامی ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ حکومتیں امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، یورپ کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوں، ہمارے جیسے ملکوں میں ہوں، حکومتیں تو انسان اپنے اس ارج کی وجہ سے قائم کرتا ہے. یعنی اس کو حکومت قائم کرنے کا جو دائیہ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے اس کے تحت اور جو ضرورت پیدا ہو جاتی ہے وہ حکومت قائم کرے گا. حکومت جب قائم ہوگی تو اس کو ایک حکومت کے طور پر بھی دیکھا جائے گا. اس میں میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا بھر میں جب حکومتیں قائم کی جاتی ہیں تو اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کا اصلی کام کیا ہے؟ وہ حق تلفی کا ازالہ کریں، وہ لوگوں کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ تمام معاملات انجام دیں، میرٹ پر ذمہ داریاں لوگوں کے سپرد کریں اور جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ ہونے دیں. ٹھیک، یہ تو ہر جگہ ہر حکومت سے متوقع ہوگا. ہر جگہ ہر حکومت کو اس معیار پر پرکھا جائے گا. ہر جگہ اور ہر مقام کے اوپر یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی حکومت اپنے اس بنیادی مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئی. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ مسلمانوں کی حکومت ہے، جب ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں حکومت کا نظم ہے وہ مسلمان ہیں. حکومت کے نظم کے ہاتھ میں آنے کی دو ہی صورتیں، یا وہ قوت کے بلبوتے پر آ جائے گا، جیسے کہ آج سے 1 صدی پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ لوگ فتوحات کی بنیاد پر اپنی حکومتیں قائم کر لیتے تھے، باہر سے آتے تھے، آ کے پورے ملکوں کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے تھے. تو اس صورت میں ان کا مذہب کیا ہے؟ یعنی جو بھی شخص حکومت کرے گا وہ اگر تلوار کے زور سے بھی حکومت کے منصب تک پہنچا ہے، اس نے فتوحات کے ذریعے سے کسی علاقے پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، اس سے بحث نہیں ہے اس وقت کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مذہب بھی اس سے کچھ تقاضے کرے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، جس طرح کہ آج کے زمانے میں قومی حکومتیں بنتی ہیں، وہاں ظاہر ہے ساری اقوام آباد ہوتی ہیں، سارے مذاہب کے لوگ آباد ہوتے ہیں، وہاں کسی ایک گروہ کو یا کسی ایک جماعت کو اگر اکثریت حاصل ہے تو دنیا میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ اکثریت جس گروہ کو بھی حاصل ہے وہی قانون سازی کرے گا اور اپنی رائے سے کرے گا اور حکومت کا نظم اپنی رائے سے چلائے گا اور لوگوں کے لیے ضوابط اس کی بنیاد پر بنائے گا. تو اس میں جس طریقے سے ہم مسلمان اس کے پابند ہیں اور دنیا کے اصولوں کے مطابق بھی پابند ہیں، عام اخلاقیات کے لحاظ سے بھی پابند ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے مذہب کی روح سے بھی پابند ہے کہ ہم عدل کے ساتھ فیصلے کریں، انصاف کے ساتھ معاملات کریں، میرٹ پر حکومت کا نظم چلانے کے لیے ذمہ داریاں تفویض کریں. بالکل اسی طریقے سے اب جب ہم مسلمان ہیں تو وہ ان دینی فرائض کے بھی پابند ہیں. تو جیسے ہی ہم ان دینی فرائض کی پابندی کرتے ہیں حکومت کے نظم میں، تو اب یہ حکومت اس کی مستحق ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہے. یعنی اسلام ایک نظریے کا نام ہے، اسلام ایک دین کا نام ہے. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک قوم ہے جس نے اپنا نام مسلمان بتایا ہوا ہے تو اس وجہ سے اب یہ حکومت بھی اسلامی ہو جائے گی. دنیا میں حکومتیں قائم ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن جس وقت وہ دینی فرائض جو حکومت کے سپرد کیے گئے ہیں ان دینی فرائض کی پابندی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب اسلامی حکومت ہو گئی ہے. تو اسلامی حکومت کے لیے جو فرائض بیان کیے گئے ہیں، جن کو میں نے اپنی کتاب میزان میں دینی فرائضی کے عنوان کے تحت واضح کیا ہے، وہ میں نے عرض کیا کہ 4 باتیں. تو فرمایا ہے کہ الذین مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی جس طرح دنیا میں دوسرے معاملات کیے جاتے ہیں اسی طرح فرد کی حیثیت سے تو نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں نماز ایک انفرادی فریضہ بھی ہے. اس کے ساتھ نماز کا ریاست کی سطح پر اہتمام. اب ریاست کی سطح پر اہتمام یہ تو ایک جامع تعبیر ہوئی، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتی. یعنی جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اس معاملے میں، اس سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ نماز کا معاملہ گویا ریاست کے لیے بھی ایک اہم معاملہ ہے. اس کے ارباب حل وقت کو بھی اس کا اہتمام کرنا ہے، ارباب حل وقت کو اس کی تلقین بھی کی جاتی ہے. وہ لوگ جو نظم کو چلا رہے ہیں جس طرح ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس نظم کو کس طرح چلا رہے ہیں، کس اہلیت کے ساتھ چلا رہے ہیں، کس انصاف کے ساتھ چلا رہے ہیں، اسی طرح ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر جگہ نماز کا اہتمام بھی کریں گے. یعنی وہ مسجدوں کا اہتمام کریں گے، وہ جا کے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے. تو جس طرح عام آدمی کی حیثیت سے نماز کا اہتمام کرتا ہے، اسی
طرح ارباب حل وقت کی حیثیت سے نماز کا اہتمام کریں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اسی باب میں جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز کے بارے میں یہ سنت قائم کر دی گئی کہ یہ نمازیں اجتماعی نمازیں ہیں، درست، یعنی یہ افراد کی حیثیت سے نہیں پڑھیں گے۔ افراد کی حیثیت سے 5 نمازیں ہیں، وہ افراد کو افراد کی حیثیت سے بھی پڑھنی ہے، وہ ارباب حل وقت کو بھی پڑھنی ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بھی پڑھنی ہے، وہ تو ہر شخص کے لیے ہے۔ لیکن یہ 2 نمازیں ایسی ہیں، یعنی ایک جمعہ کی نماز، دوسرے عیدین کی نمازیں، کہ جن کے لیے اجتماع ہوگا، جس میں خطبہ دیا جائے گا، تو یہ ذمہ داری ارباب حل وقت کی، ٹھیک، مسلمانوں کے ارباب حل وقت ہیں، جن کا یہ کام ہے کہ وہ ان اجتماعات کا انعقاد کریں، وہ ان کا اہتمام کریں، وہ آ کے یہ خطبے دیں، وہ آ کے ان نمازوں کی امامت کریں، یا ان کی طرف سے کوئی ذمہ دار آدمی آ کر یہ خدمت انجام دے۔ تو اس باب میں، یعنی نماز کے باب میں، یہ سنت قائم کی گئی۔ دوسری چیز جو اس آیت میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ سوسائٹی کو زکوٰۃ دینی ہے، اور جب سوسائٹی زکوٰۃ دے گی تو اس میں بھی پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ نظم جماعت کے لیے، یا نظم ریاست کے لیے، یا اجتماعی نظم کے لیے رسول اللہ نے کیا سنت قائم کی ہے۔ تو اس کے لیے یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ زکوٰۃ طے کر دی گئی ہے، یہ اصل میں ریاست کا حق بنا دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ اصلاً اللہ کا حق ہے، یہ ایک عبادت ہے، تمہیں اللہ کا یہ حق ادا کرنا ہے۔ اگر تمہاری کوئی حکومت ہے تو اس کے ادا کرنے کی صورت ہی یہ ہوگی کہ وہ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ حکومت نہیں ہے تو لوگ انفرادی طور پر ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر حکومت قائم ہو گئی ہے تو پھر حکومت کا حق ہے اور تمہارا فرض ہے کہ تم ادا کرو، اور وہ تمہیں لینے کے لیے آئیں گے تو تم انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہی وہ تنہا ٹیکس ہے جو ایک مسلمان حکومت کو اپنے شہریوں پر لگانا ہے۔ اس میں در حقیقت اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جب میں اپنا مال کماتا ہوں تو میرے مال میں سے کوئی چیز بھی آپ میری اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، اس لیے کہ میری جان کو بھی حرمت حاصل ہے، میرے مال کو بھی حرمت حاصل ہے، میری آبرو اور عزت کو بھی حرمت حاصل ہے۔ ان کے خلاف کوئی اقدام بھی آپ کریں گے تو وہ جو کہا نا الا بالحق، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو اس کا حق دیا کس نے، کون ہے کہ جو آپ کو یہ حق دے گا۔ تو یہ حق یا تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا علم و عقل کے مسلمات سے ملے گا، وہ کیا ہیں؟ وہ وہی ہیں جو میں نے پہلے بیان کر دیے کہ اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو ازالہ کرائیے، اگر کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوئی اہتمام کیجیے۔ لیکن اب تو آپ میرے مال کے خلاف خود اقدام کرنے آ رہے ہیں، یعنی آپ میرا مال مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اگر تو آپ مانگتے ہیں اور مجھے حق دیتے ہیں کہ میں چاہوں تو دوں، چاہوں تو نہ دوں، تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جس وقت آپ بالجبر لینے کے لیے آئیں گے، قانون کی طاقت سے لینے کے لیے آئیں گے، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ حق میں نے دیا ہے، اور یہ حق میں نے متعین بھی کر دیا ہے۔ اس میں یہ پابندی بھی لگا دی ہے کہ اس سے زائد کوئی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، ایک حبے کا مطالبہ بھی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی ہنگامی صورتحال میں لوگوں کی رضامندی سے کچھ لیا جائے، لیکن جہاں تک حق کا تعلق ہے وہ اس تک محدود ہے، یعنی وہ زکوٰۃ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس کے بارے میں یہ سنت قائم کی اور یہ بتایا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کی شرحیں کیا ہیں، یہ مال میں کتنی ہوگی، یہ پیداوار میں کتنی ہوگی، یہ معاشی میں کتنی ہوگی، اس کی تفصیلات بتا کے ایک سنت اس معاملے میں قائم کر دی گئی۔ تو یہ 2 چیزیں اگر آپ غور کریں تو یہی 2 چیزیں ہیں کہ جو دین کے ایجابی احکام میں سے حکومت سے متعلق بیان ہوئی ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ کتنی چیزیں ہیں جو دین میں بیان ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا، ان 2 ہی کا ذکر کیا ہے۔ یعنی نماز کا اہتمام کیا جائے، نماز کے لیے مساجد بنے، نماز کے لیے جامع مساجد کا اہتمام ہو، جمعے کا اہتمام ہو، عیدین کا اہتمام ہو، ارباب حل و عقد کو بھی جہاں دوسرے معاملات کے لحاظ سے دیکھا جائے، اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ کیا وہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایک چیز، اور زکوٰۃ دوسری چیز۔ تو ان دونوں چیزوں کو، یعنی 2 ایجابی احکام کو بنیاد بنا دیا گیا ہے کہ اسلامی حکومت اپنی شناخت قائم کرنا چاہتی ہے اسلامی حکومت کی حیثیت سے، تو اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دینی لٹریچر میں یا ہمارے ہاں کے جو ماہرین عمرانیات ہیں وہ جب
بات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی حکومتیں مختلف قسم کے ٹیکس لگاتی ہیں، اور جو اسلامی حکومت ہے یا جو خلافت قائم کی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں کی پرانی اصطلاح رہی ہے، اس میں لوگوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے. ٹھیک. تو حکومت کے اور لوگوں کے مابین وہ تنہا معاملہ جو پرابلم کا باعث بنتا ہے وہ کیا ہے؟ حکومت کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ رقم کی ضرورت ہے. کیا اس کے لینے کا بالجبر حق حاصل ہے؟ یعنی ایک حکومت ہم نے خود قائم کی ہے، ایک نظم ہم نے خود بنایا ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم اپنی رضامندی سے کچھ دے دیں، جس طریقے سے ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس طرح سے ہم لوگوں کو ڈونیشنز دیتے ہیں. لیکن اگر حکومت کا یہ حق ہے کہ وہ بالجبر آ کے میرا روپیہ، میری کمائی ہوئی دولت مجھ سے لے سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی حکم نامہ چاہیے. وہ آسمان کا حکم نامہ ہی ہو سکتا تھا. مسلمانوں کو وہ دے دیا گیا ہے، یعنی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کا حق کیا ہے تمہارے مال میں، اس کو مقرر کر دیا ہے. اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت قرار دے دیا. اب دیکھیے اس کی روح بالکل تبدیل ہو گئی. یہ در حقیقت ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. پروردگار اس کو قبول فرما کے گویا ہمیں یہ کہتا ہے کہ اب جا کے حکومت کو دے دو، یا ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر حکومت موجود نہیں ہے تو جاؤ جا کر غریبوں مسکینوں میں خود تقسیم کر دو. تو اس طریقے سے وہ روح جو ٹیکسیشن کے اندر تھی اس کو بالکل ایک نئی صورت دے دی گئی. یعنی کہاں یہ کہ وہ ایک جبر ہے جو حکومتیں کرتی ہیں، اور کہاں یہ کہ وہ اللہ کا حق بن گیا. کہاں یہ کہ وہ ایک دنیوی معاملہ تھا جس کو ہم چاہیں تو خوش دلی سے کریں، چاہیں تو بے دلی سے کریں، اور وہ عبادت بن گیا. یعنی اب اس میں خوش دلی بھی ہونی چاہیے، اس میں دیانت بھی ہونی چاہیے، اس میں خدا خوفی کے ساتھ سب معاملات کو انجام دینے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے دنیا کے اندر جو کچھ ملنا ہے وہ ملنا ہے، خدا کے ہاں اجر کی بھی ضمانت دے دی گئی. تو اس طرح گویا سارا کا سارا معاملہ ہی تبدیل ہو گیا اس چیز کے بارے میں جو سب سے بڑا مسئلہ بن سکتی تھی حکومتوں کے مابین. آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو چیز سب سے بڑھ کر کشمکش کا ذریعہ بنتی رہی ہے وہ یہی چیز ہے. یعنی حکومت اپنا حق لینے کے لیے سمجھ کر آتی ہے. وہ حق لوگوں نے اپنے تجربات سے متعین کیا ہے. کسی زمانے میں وہ ایک چوتھ ہوتی تھی کہ ایک چوتھائی لے لیا جائے، کسی زمانے میں عشر ہوتا تھا، کسی زمانے میں اور چیزیں رہیں. پھر اس کے بعد جب بادشاہ سلامت کی طاقت کچھ کمزور ہونے لگی تو لوگوں نے کہا کہ پھر ہم کیسے یہ ادا کریں. بادشاہ سلامت جو چاہتے ہیں ان کے کارندے آتے ہیں، نہ ہمارے حالات دیکھتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں، نہ بائیں دیکھتے ہیں، آتے ہیں اور آ کر جو چیز چاہتے ہیں ہم پر لاگو کر دیتے ہیں. آپ تاریخیں پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ لگان اور خراج اور اس کے مسائل لوگوں کے لیے کس قدر اذیت کا باعث بنتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں گویا اپنا فیصلہ سنا کے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ حفاظت فراہم کر دی. لوگوں کے لیے بھی، ان کی معاشی جدوجہد کے لیے بھی، بحیثیت مجموعی معیشت کے پورے عمل کے لیے بھی، کہ وہ کبھی عدم استحکام کا شکار نہ ہو، کیونکہ اس میں حکومت کا حق مستقل طور پر طے کر دیا گیا ہے. درست. تو اس کو بنیاد بنا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کر دی، اور اس طریقے سے وہ چیز جو ایک جبر تھا وہ اللہ کی عبادت بن گئی. اس کی روح تبدیل ہو گئی، اس کے داعیات تبدیل ہو گئے، اس کے محرکات تبدیل ہو گئے، اس کے نتائج تبدیل ہو گئے، اس کے اثرات تبدیل ہو گئے. تو دو یہ کام کیے. اس کے بعد تیسری اور چوتھی چیز یہ کہی کہ دنیا کے اندر جو چیزیں انسان ہمیشہ سے بلائی کی چیزیں سمجھتا رہا ہے، نیکی کی چیزیں سمجھتا رہا ہے، ان چیزوں کو حکومت بھی فروغ دینے کی کوشش کرے. یہ جو معروف کا لفظ ہے یہ جان لیجئے کہ دین کے احکام کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا. یعنی دین کے احکام خود معروف اور منکر پر مبنی ہے. دین کے احکام کے لیے صحیح تعبیر کیا ہے؟ اوامر اور نواہی. یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ تعالیٰ کے نواہی. اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی جس بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ معروف اور منکر. معروف کا مطلب ہے الذی عرف، یعنی وہ چیزیں جو انسانوں کے درمیان جانی پہچانی ہیں. ہمارے پورے دین میں انسان کی فطرت کے اندر جو علم اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے اس پر بنا قائم کی گئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو کھانے پینے کی حرمتوں کا پورا باب ہے وہ کس چیز پر قائم ہے؟ طیبات کو کھاؤ گے، خبائث سے اجتناب کرو گے. تو گویا انسانی فطرت پر اعتماد کیا گیا ہے. اس کے بعد جہاں غلطی ہو سکتی ہے شریعت اس کو متعین کرتی ہے اور اس کو اپنے اوامر اور نواہی میں تبدیل کر دیتی ہے. بالکل اسی طریقے سے تمام اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ معروف اور منکر. اس معروف اور منکر پر پھر اللہ تعالیٰ اپنی ہدایات کی بنیاد رکھتے ہیں. تو معروف کی تلقین کرے گی حکومت، اور منکر کیا ہے؟ الذی انکر،
یعنی جس سے روکا گیا، جس کو ناپسندیدہ کہا گیا، جس کو انسانی فطرت پسند نہیں کرتی، اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتی، وہ کیا ہے؟ منکرات، یعنی وہ چیزیں کہ جن چیزوں سے فطرت انسانی اخلاق کی لحاظ سے ابا کرتی، جیسے جھوٹ ہے، جیسے بددیانتی ہے، جیسے ملاوٹ ہے، جیسے ظلم ہے، جیسے عدوان ہے، جتنی چیزیں ہیں. تو الذی انکرا الذی عرفا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسانی فطرت کا مقدمہ ہے. انہی پر در حقیقت تمام اخلاقی اصولوں کے بارے میں دیے گئے احکام مبنی ہیں. تو اب اگر معروف اور منکر ہیں تو یہ بھی جو ہے پوری انسانیت کی مشترک اساس ہے. اور اس میں جو لفظ امر استعمال کیا گیا ہے وہ بڑا معنی خیز لفظ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب عربی زبان میں ترغیب بھی ہے، تلقین بھی ہے، اس میں رشد بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں کسی کو مائل کرنا بھی ہے، اس میں مشورہ دینا بھی ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر دائرہ اختیار کی چیز ہو تو کسی چیز کو قانون کی طاقت سے نافذ کرنا بھی ہے. تو یہ سارے مدارج جو ہیں وہ یہاں بھی پیدا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، کسی آدمی کو اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سچ بولا کرو تو یہاں کوئی قانون سازی تو ہو نہیں سکتی. یعنی جتنے معروفات ہیں ان میں کیا کہیں گے؟ تلقین ہی کریں گے نا. تو یہ تلقین کے لیے یعنی آپ کو لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنی ہے. یہ تلقین جس طرح میں اپنی ذاتی حیثیت میں کرتا ہوں، ایک عالم کرتا ہے، ایک فقیہ کرتا ہے، سوسائٹی کرتی ہے، بڑے لوگ کرتے ہیں، خاندان کے بزرگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے بڑے واعظین کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں یا اپنے دائرہ عمل میں یا اپنے دائرہ حکومت میں وہی بھی اس کی تلقین کا اہتمام کرے جو اس کی اصل ہے. اور اسی کے لیے جمعہ کا اور عیدین کا ممبر، یعنی ہر ہفتے جمعہ کا ممبر اور سال میں 2 مرتبہ عیدین کا ممبر اسی مقصد کے لیے خاص کیا گیا ہے. اسی لیے حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ یہ اجتماع منعقد کریں، ان کے ارباب حل وقت یہاں آئیں، اپنے نمائندے یہاں بھیجیں، وہ آ کے ان اجتماعات کی قیادت کریں اور وہاں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان چیزوں کی تلقین کریں. تو معروف اور منکر، اس میں بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ ان کو دین کے اوامر اور نواہی سمجھتے ہیں. یہ اصل میں وہ مسلمات ہیں کہ جن کے ہاں انسانوں میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. ہر جگہ ہر آدمی یہ کہے گا، امریکہ میں بھی کہے گا، برطانیہ میں بھی کہے گا، آپ جس جگہ بھی جائیں گے ہر آدمی یہ کہے گا کہ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ سچ بولا کرو، دیانت سے کام لیا کرو. اور اگر اس میں آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہے، ان کے مال کے بارے میں، ان کی جان کے بارے میں، ان کی آبرو کے بارے میں، تو اب آپ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے. کیونکہ اب آپ حکومت کے دائرے میں آ گئے جہاں حکومت کو طاقت استعمال کرنے کا حق حاصل ہے. یعنی 2 معاملات جس کا میں نے ذکر کیا، ایک وہ جن میں کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے، دوسرے وہ جن میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو گئی ہے. جیسے ہی اس دائرے کے اندر آپ داخل ہوں گے تو اب یہ بھی منکرات ہی ہیں. لیکن بہت سی چیزیں ہیں، مثلا والدین کے بارے میں آدمی کو حسن سلوک کرنا ہے، کسی نے کوئی زیادتی کر دی، کسی نے کسی کو گالی دے دی، کسی نے کسی کے بارے میں کوئی برا رویہ اختیار کر لیا، تو بہت سی چیزیں تبلیغ تلقینی کا موضوع ہوتی ہیں. لیکن جس وقت وہ اس جگہ پہنچ جاتی ہیں کہ آپ نے کسی کا حق تلف کر دیا یا آپ نے کسی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی، تو اب گویا قانون کو اور حکومت کو حق حاصل ہو گیا کہ وہ اس معاملے میں آپ کا ہاتھ پکڑے، اور اگر آپ کوئی زیادتی کر گزرے ہیں تو آپ کو سزا بھی دے. ٹھیک. تو وہی بات جو میں نے کہی کہ وہ امر جو تلقین سے شروع ہوا، جو تبلیغ سے شروع ہوا، اس کی ایک حد یہ بھی ہے. اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جو دنیا کی ساری حکومتیں کرتی ہیں. یعنی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیں گے تو اس پر تلقین نصیحت کافی ہے. لیکن اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو کوئی غلط چیز بیچ دی ہے تو اب گویا آپ نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے. آپ اس وقت ایک ایسے معاملے کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہو گیا ہے. تو اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. اس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں کہ معروف اور منکر کو ہمارے ہاں اوامر اور نواہی دین کے سمجھ لیا جاتا ہے. دین کے ایجابی احکام میں سے 2 ہی چیزیں حکومت اور ریاست سے متعلق ہیں، ایک نماز اور دوسرے زکوٰۃ. نماز کا ریاست کی سطح پر اہتمام کرنا اور زکوٰۃ کو تنہا ٹیکس کی حیثیت سے لوگوں پر نافذ کرنا. ان کے بارے میں نے تفصیلات بتا دیں. ان 2 کے علاوہ دین کے باقی احکام جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اب اسی ذیل میں آئیں گے. یعنی
منکرات کے ذیل میں آئیں گے، حکومت کے اسی دائرے سے متعلق ہوں گے جس میں اس کو قانون سازی کا حق دیا گیا ہے. اور حکومت کو قانون سازی کا حق کس دائرے میں حاصل ہے، اس پر میں نے ایک مضمون لکھا ہے اپنی کتاب مقامات میں، قانون کی بنیاد کے عنوان سے. اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ حکومت کا دائرہ اختیار، یعنی ہر حکومت جو دنیا میں قائم ہوتی ہے اس کا دائرہ اختیار صرف دو چیزیں ہیں: حق تلفی کو روکنا، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا. لہٰذا ہر حکومت، ہر پارلیمنٹ جب قانون سازی کرے گی تو اس کا محاسبہ اس بنیاد پر ہوگا، وہ اس حد سے آگے بڑھ کر کوئی قانون نہیں بنا سکتی. یہ وہ بات ہے جس کی بنیاد پر میں نے یہ کہا تھا جب افغانستان میں ایک حکومت قائم ہو رہی تھی کہ کسی حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کرے. شخصی معاملات میں کوئی حق تلفی ہو جائے گی اور کوئی ایک فریق مقدمہ لے کر آئے گا، اس وقت حکومت کا اختیار شروع ہوتا ہے. وہ اس سے پہلے لوگوں کے شخصی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. ہاں، وہ دو چیزیں جو میں نے بیان کر دیں جو دین کے احکام ہیں، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ. خان صاحب، بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے ایک ایک نقطہ واضح کیا، اس نقطے کا جو مفہوم ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی سامنے آئے کہ دینی فریضے کے اعتبار سے اگر مسلمانوں کو حکومت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ کیا اقدامات ہیں جنہوں نے کرنے ہیں. میں اس پوری بحث پہ آغاز سے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا جو کچھ توضیح مزید میں چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس پہ بیان فرمائیے. آپ نے جو شروع میں بات فرمائی تھی کہ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جس وقت حکومت سپرد کی جائے تو اہل لوگوں کے سپرد کی جائے اور جن کو سپرد کی جا رہی ہے وہ عدل کے ساتھ معاملہ کریں. یہاں ایک سوال کا ذرا جواب دیجیے گا کہ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے، ایک پورا نظریہ ہے کہ جی مذہب کا تو مقصد ایک جسٹ سوسائٹی کا قیام ہے، امن عامہ، عدل اجتماعی، تو وہ اس تصور کی کیا تائید نہیں ہوتی اس بات سے کہ بھئی مذہب تو آیا ہی اسی لیے کہ معاشرے کی سطح پہ عدل ہو، مساوات ہو، برابری ہو، ایکویلٹی ہو، اور یہی وہ نقطہ نظر ہے جو موجودہ دور میں بعض مفکرین بھی پیش کرتے ہیں؟ وہ باتیں بالکل الگ الگ ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ مذہب کے کسی حکم سے مقصود کیا ہے، اور یہ کہ مذہب کا کسی معاملے میں حکم کیا ہے. تو عدالت کے معاملے میں یہی حکم ہے کہ انصاف پر قائم ہوگی. عام زندگی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. ہر مسلمان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے. سورہ نساء میں آپ یہ دیکھیے، سورہ مائدہ میں دونوں پہلوؤں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ تم ہمیشہ قائم بالقسط رہو گے، انصاف کی بات کرو گے. تو یہ تو میرے دین کے بنیادی احکام میں سے ہے. ان میں مجھ سے ایمان کے تقاضوں کی حیثیت سے جو مطالبہ کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے اس میں تو دو رائے نہیں. لیکن خود اس مطالبے کا مقصد کیا ہے، یعنی اس سے کیا چیز پیش نظر ہے؟ وہ میرا تزکیہ مقصود ہے. یعنی مجھے اصل میں پاکیزگی اختیار کرنی ہے. دین تزکیے کو موضوع بنا کر بات کرتا ہے. اور کیوں تزکیے کو موضوع بناتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ اپنی جنت کے لیے اسی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کرے گا. تو دین میں کیا چیز مقصود ہے وہ تزکیہ ہے. دین میں کیا چیز حاصل ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. دین میں کس چیز کو ہمیں ہدف بنا کے زندگی بسر کرنی ہے وہ اللہ کے حضور میں جا کر اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. لیکن اس دنیا میں دین نے جو احکام دیے ہیں ظاہر ہے وہ ہماری دنیوی زندگی کی بہتری پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. جب میں پاکیزگی اختیار کرتا ہوں تو اس سے دنیا میں بھی خیر پیدا ہوتا ہے، دنیا میں بھی صلاح پیدا ہوتی ہے. دین میں یہ اپروچ اس طرح سے. اچھا، آپ نے بیان فرمائیے گا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ ریاست تو بنتی ہے، انسان اپنی ضرورت کے تحت وجود پذیر کرتا ہے، حکومتیں بھی بناتا ہے، جب وہ بن جاتی ہیں اور بحیثیت مسلمان ہم کھڑے ہوتے ہیں تب دین کی کچھ ہدایات آتی ہیں. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر یہ دین کا مطالبہ نہیں ہے کہ ریاست بنائی جائے، حکومت بنائی جائے، اور دین اس کے بعد آتا ہے جب یہ بن جاتی ہیں ایک بندہ مومن کے سامنے کچھ ہدایات لے کے، تو بالواسطہ تو یہ تقاضا ہوا نا، چونکہ حکومت بنے گی تو پھر اس کے بعد دینی فرائض پہ عمل درآمد کیا جائے گا. تو حکومت سازی، ریاست کی تشکیل، یہ بھی تو بالواسطہ ایک دینی ہدایت، دینی حکم بن جاتا ہے. اس میں دینی حکم کسی چیز کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ جو کام لوگوں نے خود ہی کر ڈالنا ہے اس میں دین کیوں مداخلت کرے گا اور کیوں کوئی حکم دے گا؟ یعنی ایک آدمی بچے پیدا کرتا ہے، یہ اس کے اندر عرض رکھا گیا ہے، اس کے لیے کوئی باقاعدہ دینی حکم دینے کی ضرورت ہے؟ کتنے آپ کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے، جو بڑے بڑے جلیل القدر علماء ہیں، آپ چاہیں تو اس پر پوری کتابیں پڑھ سکتے ہیں، جنہوں نے شادی ہی نہیں کی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بہت سے احکام دیے تھے، وہ احکام ظاہر ہے اس میں اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوگا تو کون اس پر عمل کرے گا؟ تو یہ منطق آپ وہاں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو اس لیے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھ دی ہیں ان کے لیے شریعت میں کوئی حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ حکومتیں قائم کریں گے
اس لیے کہ حکومتوں کے بغیر انارکی ہوتی ہے، اس سے لوگوں کی جان مال آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی میں تو آج تک یہ سمجھ نہیں سکا کہ اس میں استدلال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی. اس وقت دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیے کتنے مذاہب ہیں، کتنے نظریات کے لوگ ہیں. اتنی بڑی تعداد ان لوگوں کی موجود ہے کہ جو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب بھی کو نہیں مانتے، حکومتیں وہ بھی قائم کر رہے ہیں. تو ایک چیز جس کو انسانی فطرت میں اس طرح پیوست کر دیا گیا ہے، جس کو علم و عقل کے مسلمات اس طرح قبول کرتے ہیں، جس کے لیے بغیر کسی نزاع کے اقدام ہوتا ہے، اگر کوئی کہیں اختلاف بھی کرتا ہے تو 2-4 قسم کے سرپھرے کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں دین کو کوئی حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کو یہ تکلیف کرنے کی کیوں ضرورت ہے کہ اس کو آپ لازماً ثابت کریں؟ لوگ جس طرح اپنے ارج سے شادی بیاہ کریں گے اسی طرح اپنے ہی ارج اور اپنے ہی داعیات سے حکومتیں قائم کریں گے. جب آپ پیدا ہو گئے تو اس کے بعد دین کہے گا شعور کی عمر کو پہنچ گئے ہو تو اب تمہارے لیے یہ احکام ہے. شعور کی عمر کو پہنچنے سے پہلے یہ احکام ہے. تمہارے والدین کے لیے یہ احکام ہے، تمہاری اولاد کے لیے یہ احکام ہے. بالکل اسی طرح سے انسان اپنے باطنی دائیے سے حکومت قائم کرے گا، لازماً کرے گا، ہر جگہ کرے گا. جب وہ کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ حکومتیں عدل کی بنیاد پر فیصلے کریں. وہ یہ کہے گا کہ ان کے مابین ذمہ داریوں کی تعین ہمیشہ میرٹ پر اور اہلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اور اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ ان سے یہ کہے گا کہ ارباب حل و عقد کی سطح پر نماز کا اہتمام کرو، ٹیکس کے بجائے زکوٰۃ کا نظم قائم کرو. اور یہ کہے گا کہ لوگوں کو معروف کی تلقین کرو اور لوگوں کو ان چیزوں سے روکو جو ساری انسانیت کے نزدیک برائی سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا کہ جس وقت مسلمان ایک حکومت کو وجود پذیر کرتے ہیں، ایک ریاست کا حصہ بنتے ہیں، تو اب کچھ دینیاتی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان پر عائد کر دیتا ہے. ان ذمہ داریوں پر ہم آئیں گے بعد میں، لیکن یہ بیان فرمائیے گا کہ پھر آپ نے بار بار فرمایا کہ ریاست یہ کرے گی، نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کے بارے میں یہ سب چیزیں. تو ایک طرف جو بالعموم آپ کی ایک رائے سامنے آتی ہے کہ جی ریاست کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ریاست تو ان چیزوں سے علیحدہ ہو کر کھڑی ہوتی ہے. تو دوسری جانب جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب کسی ریاست کا حصہ بنیں گے، حکمران بنیں گے، تو وہاں ریاست کی سطح پہ کچھ دینی ذمہ داریاں عائد کر دی گئی ہیں، تو پھر یہ تو دو متضاد باتیں نہیں لگتی کہ پھر تو ریاست کا، مسلمانوں کی ریاست تو پھر دینی ایسی طرح. اس سے پہلے ہم لوگ ہماری اپنی تاریخ میں بھی لفظ ریاست اور حکومت ایک ہی معنی میں بولتے رہے ہیں. موجودہ زمانے میں ان میں ایک واضح فرق کر دیا گیا ہے. یعنی ریاست اس نظم کے لیے بولا جاتا ہے جب ایک خطہ ارض میں آپ ایک ملک یا ایک مملکت کو وجود پذیر کر دیتے ہیں، تو اب ریاست وجود پذیر ہو گئی. اس ریاست میں کون لوگ ہوں گے؟ کیا کسی ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کا ہونا لازم ہے؟ اس وقت جو موجودہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی جزیرہ نما عرب کے سوا کوئی ایک خطہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے جس کے اندر کسی ایک ہی مذہب کے ماننے والے ایک پوری کی پوری ریاست کے حدود اربع میں موجود ہوں. اس میں بدھ بھی ہوں گے، اس میں ہندو بھی ہوں گے، اس میں مسیحی بھی ہوں گے. غرض یہ کہ مختلف مذاہب کے پیروکار ہوں گے. تو اب اس ریاست کو تو آپ نے اس بنیاد پر قائم کیا ہے کہ اس خطہ ارض میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ ایک مملکت ہے یا یہ ایک ملک ہے. مجھے بتائیے اس کا کوئی مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ مذہب تو جو اس میں حکومت قائم ہوگی وہاں زیر بحث آئے گا. یعنی وہ جو حکومت آپ قائم کرتے ہیں اسی لیے اس میں یہ اصول بنا دیا گیا ہے کہ وہاں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. تو اگر اکثریت کا کوئی نظریہ ہے تو وہ اس نظریے کے مطابق حکومت کرے گی. اکثریت کے کچھ رسوم اور روایات اور رواج ہیں تو وہ ان کو ملحوظ رکھے گی. اکثریت نے اپنے پیچھے کوئی ثقافتی میراث پائی ہے تو اس کا لحاظ کرے گی. اسی طرح اس اکثریت کا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے لوگوں یعنی اس مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اس مذہب کی تعلیمات کے مطابق معاملہ کرے گی. اس کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق معاملہ کرے. تو اپنے مذہب کے ساتھ معاملہ کرنے میں تو کوئی معنی نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک، یہ بتائیے گا ہم صاحب، ہمارے ہاں یہ اکثر بحث ہوتی ہے ریاست اور حکومت کے اس فرق کے حوالے سے. ایک مثال سے اس بات کو میں سمجھنا چاہوں گا. مثلا پاکستان ہمارے سامنے اکثریت مسلمانوں کی ہے اور 90-95% کہا جاتا ہے وہاں پر مسلمان موجود ہیں، انہی کی حکومت ہے. تو اب اگر وہ لوگ مل کر اس دور کے اندر اپنی ریاست کو ایک اسلامی جامہ، اسلامی تشخص اس کا پہناتے ہیں، تو اس موقع پہ ہمیں اس پر کیا اعتراض ہوتا ہے یا ہم اس پر کیوں تنقید کریں کہ جی یہاں پر ریاست کو الگ کریں، ریاست کا مذہب نہیں ہوتا اور مسلمان اپنی حکومت کے مطابق جو بھی دین کی ہدایت ہے اس پر عمل درآمد کریں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ اصل میں ایک ایسا کام ہے جس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس کی مثال اسی گٹا کی ہوگی، خوب برسے گی آ کے، لیکن معلوم ہوگا کہ نہ پہلے کوئی ہم نے بادل دیکھے اور نہ بعد میں کوئی رویدگی دیکھی. کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں. کیا حاصل ہے اس کا؟ اصل چیز حکومت ہے.
حکومت جس نے لوگوں سے معاملہ کرنا ہے وہ طے کرے گی کہ کون سا قانون ہونا چاہیے، کون سا ضابطہ ہونا چاہیے، حکومت کے ذمہ داروں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. تو میرے نزدیک ریاست میں جب کوئی آئین آپ بناتے ہیں تو اس کو صرف وہ حقوق و فرائض طے کرنے چاہیے کہ یہ حکومت کس اصول پر قائم ہو رہی ہے. یعنی کیا یہ جمہوری اصول پر قائم ہو رہی ہے، اس میں جو لوگ بستے ہیں کیا ان کو برابر کے شہری کی حیثیت دے دی گئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو متعین کیا جاتا ہے. پھر مقننہ کے، پھر عدلیہ کے، پھر اسی طریقے سے انتظامیہ کے مابین باہمی روابط اور تعلقات تو کیا ہوں گے. وہاں اگر آپ نظریاتی بحث چھیڑیں گے تو پھر اس ملک میں رہنے والے دوسرے لوگوں کے بارے میں، یعنی آپ کا مذہب مثلاً مسیحیت ہے، آپ ہندو مت کے ماننے والے ہیں، تو دوسروں کے لیے پھر بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور اس طرح کی ریاست میں وہ بہرحال پھر دوسرے درجے کے شہری ہو کر ہی رہ سکتے ہیں. یعنی یہ پھر کنٹرڈکشن پیدا ہو جائے گی. تو اس تضاد کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یعنی کیوں ضرورت ہے اس بات کی حکومت کے بارے میں فیصلہ کرے اور قانون سازی کرے؟ جب قانون بنانے کا کام کوئی پارلیمنٹ وجود میں آ جائے گی، آپ کر رہے ہوں گے، تو دنیا بھر کی حکومتیں اپنی روایات، اپنے رواج، اپنے رسوم، اپنی ثقافت، اپنے تہذیبی پس منظر اور اسی طرح اکثریت کے نزدیک جو کوئی ان کا مذہب ہے ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب مذہب کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ اس مذہب کے ماننے والوں ہی تک محدود ہوگا، اور ہمارے دین میں بھی یہی اصول اختیار کیا گیا. ٹھیک. اچھا، ہم سے بھی بیان فرمائیں، اگر ایک ریاست مثلا پاکستان ہی کی ریاست ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، وہاں پر نتیجے کے اعتبار سے وہ مسجدیں بنواتی ہے، نماز کا اہتمام کرتی ہے، جو چیزیں آپ نے بتائیں، تو اب دنیا تو اس ریاست کا اسی دینی تشخص کو دیکھے گی نا. بھی ریاست ہے جو مسجدیں بنا رہی ہے، تو پھر فرق کیا واقع ہوگا؟ اگر ہم ریاست کو کوئی نام نہ بھی دیں، عملاً تو ریاست وہی کام کر رہی ہے جو مذہب اسلام کا اس سے مطالبہ ہے. ریاست مسلمانوں کے لیے مسجدیں بنا رہی ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ اپنی عبادت گاہیں بنانا چاہیں گے، ان کو بھی اسی طرح سہولتیں فراہم کرے گی، ان کے لیے بھی اسی طریقے سے مدد کا بندوبست کرے گی، اس لیے کہ وہ اس کے شہری ہیں اور وہ بھی اس میں ٹیکس دیتے ہیں. تو اس لیے ریاست ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ کرے گی، لیکن یہ چیز باقی لوگوں کے معاملے میں ریاست کی عمومی ذمہ داریوں کے تحت آتی ہے، اور یہ دین کے معاملے میں یہ اس کی دینی ذمہ داری ہے. یعنی ہمارے دین نے بھی یہ ذمہ داری اس پر ڈال دی کہ اسے ایسا کرنا چاہیے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، آپ نے یہ لکھا بھی ہے اپنی کتاب میں کہ جس وقت مسلمانوں کو حکومت ملے گی تو مسلمانوں کے ارباب حل و عقد خود بھی نماز کا اہتمام کریں گے اور اپنے عمال کو بھی اس کا پابند بنائیں گے. نماز کے بارے میں آپ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخصی معاملہ ہے، بندے کا اپنے رب سے تعلق کا اظہار ہے، اور فرد ہے جو اس کو ادا کرتا ہے، فرد ہی پہ عائد کی گئی ہے، دین کے ان احکام میں سے ہے. لیکن یہاں پر تو عمال پابند بنا رہے ہیں کسی شخص کو، گویا نماز کی جو پوری روح تھی، پوری اسپرٹ تھی، وہ سب کی سب مفقود ہو گئی، اور اب ایک اتھارٹی ہے جو ان سے نماز پڑھوا رہی ہے. یہ اس پورے دینی حکم کی جو ایک اورینٹیشن تھی اس کی خلاف ورزی ہے. اس کو آپ نماز پڑھوا رہی ہے اس معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ سب کے سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر نماز فرض کی ہے. انفرادی حیثیت سے نماز اللہ اور بندے کے ساتھ متعلق ہے، لیکن جس طریقے سے کوئی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو وہ بعض معاملات کو اجتماعی سطح پر بھی انجام دیتی ہے. آخر آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں جب حج کیا جاتا ہے یا اسی طرح سے نماز با جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں، اپنا ایک امام مقرر کرتے ہیں، تو نماز کی دوسری جہت سامنے آ جاتی ہے. ایک لحاظ سے وہ میرے اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، دوسرے اعتبار سے اس کو معاشرے کا، مسلمانوں کی جماعت کا معاملہ بنا دیا گیا ہے. اور میں نے یہ دونوں باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. میں نے نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات کبھی نہیں کہی. یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ اور بندے کے باہمی تعلق سے یہ دونوں چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں، لیکن دونوں کے ساتھ مسلمانوں کی اجتماعیت کو خود قرآن نے وابستہ کر دیا ہے. نماز کے ساتھ اس طرح وابستہ کیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ حکمرانوں سے متعلق کر دیا، عیدین کا خطبہ اور اس کا اہتمام حکمرانوں سے متعلق کر دیا. زکوٰۃ کو اس طرح کیا، زکوٰۃ بھی ایک انفرادی معاملہ ہے. میں اپنے مال میں سے روپیہ نکالتا ہوں، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے دیتا ہوں، عبادت کے جذبے سے دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ بھی اجتماعیت کو متعلق کر دیا. تو یہی بات میں نے اپنی کتاب میزان میں لکھی ہے، یہی بات میں نے اپنی گفتگوؤں میں کہی ہے. بار بار یہ کہا ہے کہ دین کے دو ایجابی احکام ہیں جن کو سوسائٹی، معاشرت، تہذیب، مسلمانوں کی پوری جمعیت سے متعلق کیا گیا. ٹھیک. تو یہ بیان فرمائیے گا غم صاحب، جب متعلق کیا گیا ہے تو اب جو ارباب حل و عقد ہیں وہ اپنے عمال سے یہ کام کروائیں گے، یا وہ پوری رعایا سے، پوری ریاست سے جو مسلمان کی حیثیت سے اس جگہ پر بستے ہیں ان کو کہیں گے جی کہ آپ نے نماز پڑھنی؟ ان کے لیے تلقین، ان کے لیے نصیحت. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ جو ہمارے ہاں جمعے کا ممبر ہے وہ اسی لیے ریاست کے سپرد کیا گیا ہے. جس طرح میں اپنے بچوں کو تلقین کرتا ہوں، ہمارے بڑے کرتے ہیں، بزرگ کرتے ہیں، واعظین کرتے
کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، اسی طرح حکومت بھی یہ کام انجام دے گی، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے کہ ہر ہفتے مسلمانوں کے حکمران مسجد میں آئیں گے، خود آئیں گے یا اپنے نمائندوں کو بھیجیں گے، اپنے اہتمام میں جمعہ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، اس کا خطبہ دیں گے۔ وہ اسی لیے ہے کہ وہاں عام لوگوں کو تلقین کی جائے، لیکن وہ لوگ کہ جو آپ کے تحت ہیں، جنہوں نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، جو آگے آئے ہیں، انہوں نے آ کے اپنے آپ کو حکومت کے نظم کو چلانے کے لیے پیش کر دیا ہے، ان سے جس طرح آپ دوسرے تقاضے کرتے ہیں اسی طرح یہ تقاضا بھی کریں گے کہ وہ نماز کا اہتمام۔ ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، آج بہت تفصیل سے ہم نے یہ جانا کہ وہ کیا دینی فرائض ہیں جو مسلمانوں کے حکمرانوں پر عائد کر دیے گئے ہیں اس وقت جس وقت ایک ایسی حکومت تشکیل پذیر ہوتی ہے جس میں مسلمان اکثریت میں ہیں، مسلمان حکومت میں ہیں، دین کے اثباتی احکام کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ذمہ داریاں ہیں۔ غامدی صاحب کا موقف سامنے آیا لیکن اس پر بے تحاشا سوالات ہیں، مثلا یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بالعموم جو چیزیں اخذ کی جاتی ہیں ان کو غامدی صاحب کیسے دیکھتے ہیں، اور اسلامی حکومت جو عام طور پر ایک تاثر ہے کہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کرتی ہے، کیا دین میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں۔ اس ساری بحث کو انشاءاللہ آئندہ قسط میں آگے بڑھائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔